بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور آپ کے بچے یقیناً قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تو مسجد جاتے ہوں گے یا پھر قاری صاحب آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پڑھانے آتے ہوں گے، یا پھر ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچے محلے میں کسی باجی کے پاس قرآن پڑھنے جاتے ہوں گے، یا پھر ایسا ہوتا ہوگا کہ گھر میں دادی موجود ہے تو بچے دادی اماں کے پاس قرآن پڑھتے ہیں۔ آج بات کریں گے ہمارا جو طریقہ کار ہے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کا، اس میں غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کہاں پہ ہم مسٹیک کر جاتے ہیں، کہاں پہ ہمارا جو مین فالٹ ہے، مین بڑی غلطیاں جو ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں اور قرآن پاک کی تعلیم دلوانے میں کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے لے کے چلنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو پیجز ہیں ان کو لائک بھی کریں، آئی ڈیز کو فالو کریں اور شیئر بھی کریں۔ آزاد محتشم، بات آگے لے کے چلنے سے پہلے آج کا ایک مختصر سا قصہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج مسجد میں جب بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے تو ایک بچہ آیا، کہتا ہے کہ جی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اس کے نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس کو بھیج دوں۔ میں نے کہا چلے جی بھیج دیں آپ۔ اچھا، جب وہ بچہ آیا تو اس نے 5 پارے پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 5 پارے کہاں سے پڑھے ہیں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی دادی اماں سے قرآن پاک پڑھا ہے۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ چلے آپ ایسا کریں کہ آپ چوتھا پارہ اس کو شروع کریں اور مجھے تھوڑی سی اس کی سنائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ قرآن پاک کس طرح پڑھنا آپ نے سیکھا ہے۔ اور مقام افسوس بھی ہے اور حیرانگی بھی ہے کہ اس بچے نے جو قرآن پڑھا وہ بالکل مجہول لہجے میں، جس طرح ہماری مائیاں اور پرانے باب قرآن پاک ایک بوڑھے سے انداز میں اور مجہول طریقے سے، جس میں تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے، تجوید و قرات کی رعایت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹا سا اس کا ڈیمو دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اس طرح قرآن پڑھنا اس کو علماء نے منع کیا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ سہولت دیکھی جاتی ہے، قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتنی توجہ نہیں دی جاتی، تو پھر ہم گھروں میں ہی بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو 4 طریقے میں نے بتائے ہیں قرآن پاک بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، یا تو قاری صاحب آپ کے پاس آتے ہوں گے، یا آپ کے بچے قاری صاحب کے پاس آتے ہوں گے، یا کسی باجی کے پاس ہم بچوں کو بھیجتے ہوں گے، یا پھر گھر میں دادی اماں ہیں وہ پڑھاتی ہوں گی۔ آزاد محتشم، ان چاروں جو طریقہ کار ہیں ان میں خرابیاں ہیں۔ وہ خرابیاں کون کون سی ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی، کبھی بھی اپنے بچوں کو گھر میں دادی اماں سے قرآن نہ پڑھائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے قرآن پاک اس طرح تجوید و قرات سے نہیں پڑھا ہوا، اور بچوں کو یقیناً وہ اس طرح کی تعلیم دے بھی نہیں پائیں گے کہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا۔ دوسرا، ہم سہولت ڈھونڈتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ محلے میں جو باجی قرآن پڑھا رہی ہے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو باجیاں قرآن پڑھا رہی ہیں ان میں بھی تجوید و قرات کی کمی ہے، صحیح سے تلفظ کے ساتھ وہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا پاتی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو باجیوں کے پاس جن کی خود قرات ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس نہ بھیجیں۔ تیسرا، اچھا ہم کرتے ہیں جی، بڑی اچھی بندے کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے چلے جی گھر میں کسی قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جلدی جلدی قرآن پڑھے، اور کئی قاری صاحبان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ بچے پہ صحیح سے توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کئی بچوں کو میں نے قرآن پاک جب گھروں میں ان کے پڑھانے گیا اور ان کا پیچھے سے قرآن سنا تو ان کی واقعی میں قرات کی غلطیاں تھیں، قاری صاحب نے ٹھیک سے توجہ نہیں دی، یا پھر گھر والوں کی طرف سے تھا۔ عمومی طور پہ جو مجھے یہ کہا گیا کہ بچے جی تھوڑا پڑھ رہی ہے، ابھی پارہ ختم نہیں ہوا، قرآن پاک ختم نہیں ہوا، تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ بچوں کی تو قرات ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کی قرات ٹھیک کرنے پہ ٹھیک ٹھاک محنت لگتی ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم دینا پڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک توجہ دینی پڑتی ہے، پھر جا کے جو بچہ جس کا وہ قرات شروع سے ہی خراب ہو گئی ہے، جو سیدھی لائن پہ چڑھا ہی نہیں ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے، قرات سکھانے کے لیے، اس کا لہجہ درست کروانے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی قاری صاحب وہ ٹائم لے رہے ہو،
قرآن پاک جلدی ختم ہونا چاہیے چھوٹی بچی دا یا چھوٹے بچے دا، اس طرح نہیں ہوتا۔ قاری صاحب اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ قاری صاحب سے پوچھیں کہ قاری صاحب ہمارے بچے قراءت کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، اور خود بھی بچوں کو بٹھا کے ان کا قرآن سنیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، ان کا قرآن سنیں بچوں کا، اور پھر توجہ کریں کہ میرا بچہ جس لہجے میں پڑھ رہا ہے یہ پرانا لہجہ تو نہیں ہے، کہیں مجہول طریقے سے تو قرآن نہیں پڑھ رہا، اور اگر مجہول طریقے سے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ قاری صاحب کو توجہ دلائیں کہ قاری صاحب آپ ہمارے بچے پہ توجہ دیں اور ان کو صحیح سے قراءت سکھائیں۔ پھر جو ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں۔ اب مسجد میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے بڑی خرابی رکھنے لگا ہوں، ہمارے ہاں مساجد انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے، اور ہم انتظامیہ بڑی خوش بھی ہوتی ہے کہ جی ہماری مسجد میں 100 بچہ قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اچھا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مغرب سے لے کے عشاء کا ٹائم ہے، یا پھر فجر سے لے کے عشاء کو چاس کے ٹائم ہے، یا پھر عصر سے مغرب کا ٹائم کچھ قرآن حضرات نے کچھ ائمہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب 1.5 گھنٹے کے پیریڈ میں 100 بچے کا قرآن کا سبق سننا، اس کو ٹھیک سے ریوائز کروانا، اس کی مخارج کی غلطیاں نکالنا، اس کو قواعد ضوابط سمجھانا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن چونکہ انتظامیہ مؤثر ہے جی، مسجد کی کمیٹی مؤثر ہے، مسجد کے صدر صاحب کہتے ہیں نہیں جی بچوں کی تعداد ہونی چاہیے 100-150 ہونی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، قاری صاحب کیا کرتے ہیں، 2 بچے ادھر بیٹھے ہیں، 2 بچے ادھر بیٹھے ہیں، 2 سامنے بیٹھے ہیں، اب ایٹ اے ٹائم 6 سے 7 بچوں کا وہ قرآن پاک سن رہے ہیں۔ کیوں؟ صدر صاحب نے کہا ہوا جی تعداد ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پھر قاری صاحب کیا کرتے ہیں، یا پھر ایک بچے کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں جو قرآن پاک ان کا سنتا ہے۔ اب یہاں پہ بچے کی تربیت جو غلط ہو رہی ہے، اس کا ناظرہ غلط ہو رہا ہے، یہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہونا یہ چاہیے ایک مسجد میں اگر امام صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں تو ایک کلاس میں 20 25 یا 30 میکسیمم بچے ہونے چاہیے کہ جن کا ودن 1 آور اور یا ودن 2 آورز جس کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اور ہر ایک بچے پہ انفرادی طور پہ توجہ دی جا سکے۔ لیکن چونکہ مسجد کی کمیٹی ہے اور مسجد انتظامیہ، ان کا بھی پریشر ہوتا ہے جی بچوں کی تعداد بڑھائیں، بچوں کی تعداد بڑھائیں، اور اس پہ فخر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں 150 سے 200 بچہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس 150 یا 200 بچے کی انفرادی طور پہ انڈیویجولی اس پہ قاری صاحب کتنا فوکس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کا جو ناظرہ ہے وہ ٹھیک سے قراءت کے مطابق قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس وجہ سے میری یہ جو گزارشات ہیں یہ ان کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ جو مین خرابیاں ہیں اس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو ضرور کیجیے گا، اور خاص طور پہ جب اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں، تو پھر ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔